جب زوال کی آندھی چلتی ہے تو پھر چیزوں کو سمیٹنے کا وقت نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی سلطنت زوال کی کیفیت میں ہوتی ہے تو مزاحمتوں اور بغاوتوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ 18ویں صدی انقلابات کی صدی تھی۔ 8 جنوری 1718 کو ٹھٹھا کے علاقے جھوک شریف میں صوفی عنایت اللہ شاہ فقیر کی اشتراکی بستی کو نیست و نابود کرنے کے لیے مغل بادشاہ کے کارندوں نے صلح کے نام پر دھوکہ دے کر شاہ صاحب کو شہید کیا، جس کے بعد ٹھٹھا شہر میں انسانیت کی بھلائی اور شعور سے لیس کرنے والے سر مبارک کو نیزے پر گھمایا گیا اور دلی کے مغل شہنشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا۔ 9 جنوری 1718 کو ٹھٹھا شہر میں 24,000 کسانوں کا قتل کیا گیا۔ اسی صدی میں جرمنی میں 30,000 کسانوں کا قتل ہوا۔ ان کے عظیم کسان رہنما کامریڈ جیمز جو کہ ملک سے باہر تھے، ان کو صلح کے نام پر بلا کر قتل کیا گیا۔ اور اسی صدی میں 1789 میں فرانس میں بادشاہت کے خلاف عوامی انقلاب آیا تو لوئس دہم کا سر قلم کر کے پیرس کی گلیوں میں نیزے پر گھمایا گیا۔ عنایت اللہ شاہ نے لوگوں کو آزاد کرانے کی خاطر جو بوئے وہ کھائے کا نعرہ بلند کر کے پہلی مثال خود اپنے خاندان کی جاگیر میں قائم کی، جہاں رنگ و نسل، ذات اور مذہب سے بالاتر سب انسان برابر تھے۔ جاگیرداروں کے ظلم کے ستائے ہوئے مظلوم انسانوں نے جھوک کا رخ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جھوک میں ہزاروں خاندان بس گئے۔ عنایت اللہ شاہ کی یہ اشتراکی بستی جاگیرداروں کو نہ بھائی، اس لیے ان کی عقیدہ پرستی، خانقاہ شاہی اور پیر پرستی کی جڑیں اکھڑنے لگیں اور ان کے تخت و تاج ہلنے لگے۔ 1716 میں نواب اعظم خان کو ٹھٹھا کا ناظم بنا دیا گیا، جو شاہ عنایت اللہ کا سخت دشمن تھا۔ ایک طرف ملاؤں سے کفر کا فتویٰ جاری کروایا گیا تو دوسری جانب اپنی اور علاقے کے جاگیرداروں کی مسلح فوج کو اکٹھا کر کے 12 اکتوبر 1716 کو جھوک پر حملہ کروا دیا گیا۔ اس وقت دلی کے پائے تخت پر مغل سلطنت کے بادشاہ فاروق سیار تخت نشین تھے۔ جب بادشاہ کے اعلیٰ کاروں نے جھوک شریف پر حملہ کیا تو عنایت اللہ شاہ کے مسلح تربیت یافتہ محافظین خندقیں کھود کر اس میں محفوظ ہوتے تھے اور حملہ آوروں کو شب خون مارتے تھے۔ وہ مسلسل اس طرح شب خون مار کر دشمنوں کو بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ 3 ماہ تک کسانوں کے خلاف مغل شاہی کی فوج مسلسل جنگ کر کے جب جھوک کو فتح نہ کر سکی تو سازش کا سہارا لیا گیا۔ بادشاہ کے مسلح گنڈے سفید جھنڈے لے کر قرآن کریم کو ضامن بنا کر صلح کرنے کے بہانے دھوکے اور فریب سے شاہ عنایت اللہ کو جھوک سے ناظم کے دربار میں لائے، جہاں عہد شکنی کرتے ہوئے گرفتار کر کے شاہ صاحب کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کو حکومت میں حصہ دینے اور بیش بہا فوائد دینے کی پیشکش کی، جسے صوفی شاہ عنایت شہید نے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد سید عنایت اللہ شاہ فقیر کے سامنے بھائی اور بھتیجے کو قتل کیا گیا، پھر بھی وہ جھکنے اور بکنے کو تیار نہ ہوئے، جس کے بعد شاہ صاحب نے دلیری سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرے نظریات اور اصول مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں موقع پرستی، بے اصولی اور بزدلی کی زندگی سے دکھوں، عذابوں اور بہادری کی موت کو 100 بار بہتر سمجھتا ہوں۔ بالآخر کسانوں کے عظیم رہنما صوفی شاہ عنایت کا 8 جنوری 1718 کو سر مبارک قلم کر کے ٹھٹھا شہر کی گلیوں میں گھمانے کے بعد سر کو نیزے پر چڑھا کر دلی کے شہنشاہ فاروق سیار کو بھیجا گیا۔ دوسرے روز 9 جنوری کو جھوک پر بادشاہ اور وڈیروں کے اعلی کاروں نے حملہ کر کے اسے جلا کر نیست و نابود کر دیا اور تقریباً 24,000 بے قصور انسانوں کو قتل کر کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ صوفی عنایت اللہ سندھی اور مسلمان تھے، جبکہ قاتل بھی سندھی اور مسلمان ہی تھے، اور ٹھٹھا میں جن 24,000 کسانوں کو شہید کیا گیا ان میں سے سبھی سندھی اور زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طبقاتی لڑائی رنگ، نسل، ذات، مذہب و قوم سے بالاتر ہوتی ہے۔ باقی تمام لڑائیاں انسانوں کو تقسیم کرنے، فرقہ واریت میں بانٹنے اور طبقاتی لڑائی سے دور کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ جابر حکمرانوں کے ہاتھوں شاہ عنایت قتل ہوئے، ان کی خانقاہ اجاڑ دی گئی، ان کے پیغام کو دبانے کی کوشش کی گئی تاکہ جاگیرداری خطرے میں نہ پڑے، لیکن تاریخ ایسی چیز ہے جو خود ہی انصاف کر ڈالتی ہے۔ شاہ عنایت آج بھی سندھ کے پسے ہوئے طبقوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، لیکن شہداد خان تالپور، اعظم خان اور سازش میں شامل دیگر لوگوں کا کوئی
کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج بھی صوفی شاہ عنایت کا پیغام جاگیرداروں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور استحصالی نظام میں حق کا نعرہ مستانہ ہے۔ نعرہ مستانہ، شوق یہ زندان